اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابراہیم، اور اے حبیب آپ ان کفار مکہ کو ابراہیم کی خبر پڑھ کر سنائیے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین۔ جب انہوں نے اپنے باپ یعنی چچا آزر اور اپنی قوم سے فرمایا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ وہ بولے ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، پھر ان کے سامنے جم کر بیٹھے رہتے ہیں۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون۔ ابراہیم نے فرمایا جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری پکار سنتے ہیں یا وہ بت تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔ وہ بولے ایسا تو کچھ نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا کہ وہ ان بتوں کی پوجا کرتے تھے تو ہم بھی کرنے لگے۔ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين۔ ابراہیم نے فرمایا کیا تم نے ان بتوں کو غور سے دیکھا ہے جن کو پوجتے رہے ہو تم اور تمہارے اگلے باپ دادا؟ بے شک وہ سب بت میرے دشمن ہیں سوائے پروردگار عالم کے، وہی میرا دوست ہے۔ الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين۔ وہ جس نے مجھے پیدا کیا تو وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، اور جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور جو مجھے وفات دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا۔ والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين۔ اور جس سے مجھے امید ہے کہ وہ قیامت کے دن میری خطائیں بخش دے گا۔ یاد رہے کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، اور پھر بھی وہ عاجزی اور انکساری اور تعلیم امت کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين۔ ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے اپنے قرب خاص کے لائق بندوں میں شامل فرما، اور میرے بعد آنے والوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھ، اور مجھے چین کے باغوں یعنی جنت کے وارثوں میں شامل فرما، اور میرے باپ یعنی چچا آزر کو توبہ کی توفیق دے کر بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے۔ ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم۔ اور جس دن سب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس دن مجھے رسوا نہ فرمانا، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے، مگر جو اللہ کے حضور کفر و نفاق سے سلامت اور پاکیزہ دل لے کر حاضر ہوا تو وہ فائدے میں رہے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ۔ اور جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی،
اور گمراہوں کے لیے دوزخ ظاہر کر دی جائے گی۔ وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاضون وجنود إبليس أجمعون۔ اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ بت جن کی تم پوجا کرتے تھے اللہ کے سوا؟ کیا وہ تمہیں عذاب سے بچا کر تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا بدلہ لے سکتے ہیں؟ تو وہ بت اور ان کے سب گمراہ پجاری جہنم میں اوندھے منہ پھینک دیے جائیں گے، اور ابلیس کے سب لشکر بھی۔ قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين۔ وہ جہنم میں آپس میں جھگڑتے ہوئے کہیں گے اللہ کی قسم بے شک ہم کھلی گمراہی میں تھے۔ إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين۔ اے بتو، جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے اور ہمیں مجرم لوگوں نے ہی گمراہ کیا، تو اب ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا نہیں۔ ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين۔ اور نہ ہی ہمارا کوئی غمخوار قریبی دوست ہے، تو اگر کسی طرح ہمارے لیے ایک بار دنیا میں لوٹ جانے کا موقع ہوتا تو ہم مسلمان ہو جاتے۔ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ بے شک اس واقعے میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں یعنی ابراہیم کی قوم میں اکثر ایمان والے نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی عزت والا مہربان ہے۔